وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور اے پیغمبر، تمہاری طرف اور ان پیغمبروں کی طرف جو تم سے پہلے ہو چکے ہیں یہی وحی بھیجی گئی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جاؤ گے۔ بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین وما قدر اللہ حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون۔ بلکہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور شکر گزاروں میں رہو، اور انہوں نے اللہ کی قدر شناسی جیسی کرنی چاہیے تھی نہیں کی، اور قیامت کے دن تمام زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے، اور وہ ان لوگوں کے شرک سے پاک ہے، بلند و برتر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کل کا ہمارا سبق تھا کہ بچوں کو آپ نے یا کسی کو بھی ان سوالات کے جواب سکھانے ہیں، من ربک، ما دینک، من نبیک۔ کس نے یہ ایکسرسائز کی؟ گڈ، جی بیٹا آپ بتائیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کے بھی عقائد جو ہیں وہ آخرت کے بارے میں بہت ویگ سے ہیں۔ اور کسی نے کچھ کیا؟ جی آپ نے کس کو بتایا؟ یہ کہتے ہیں کہ ٹیوشن پر ان کے پاس بچے آتے ہیں تو ان سے انہوں نے پوچھا تو انہیں نہیں پتا تھا، پھر انہوں نے پہلا سوال بتایا اور اس کا جواب بتایا۔ کیا بتایا جواب آپ نے؟ ربی اللہ، میرا رب اللہ۔ اور تھوڑا سا یہ بھی بتایا کہ رب کس کو کہتے ہیں؟ کیا ایج ہے بچوں کی؟ کلاس 6 تک کے بچے فرشتوں کے نام بتا رہے ہیں، یاجوج ماجوج۔ تو کیا آپ کو اس کا احساس ہوا کہ بتانا کتنا ضروری ہے بچوں کو، اور سب کو آس پاس دائیں بائیں؟ آپ سوچئے کہ ہماری نئی نسلیں پھر کس عقیدے پہ پروان چڑھیں گی اگر ان کو صحیح بات ہی نہیں پتا۔ اور ان کو کیوں نہیں پتا؟ کیونکہ ماں باپ کو نہیں پتا، یا اگر پتا ہے تو انہوں نے اس کو یہ سمجھا کہ اسکول میں ٹیچر سکھا دیں گے، خود ہی پتا چل جائے گا۔ اور جی آپ نے کیا بتایا؟ کس کو بتایا؟ اپنے بچوں سے پوچھا؟ اوکے، الحمدللہ، گڈ۔ اور کوئی کسی نے کچھ بتایا؟ بس باقی لوگوں کا فرض نہیں تھا؟ کوشش ہی نہیں کی یا بھول گیا تھا؟ بھول گیا تھا، ہاں۔ کوئی طریقہ بھی نہیں سوچا آپ نے کرنے کا؟ کسی سے کوئی انٹریکشن نہیں ہوتا؟ ہاں ٹھیک ہے، ابھی یہ ایکٹیویٹی آپ جاری رکھیں گے۔ آپ میں سے ہر ایک کو یہ کام کرنا ہے، چاہے اپنے آپ سے ہی سوال کریں، لیکن یہ کر کے آنا ہے۔ اگر آپ کو دنیا میں کسی انسان سے کوئی واسطہ نہیں پڑتا تو پھر اپنے آپ سے ہی پوچھ لیں، لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی اور نہیں ہے آپ کے آس پاس۔ چلیے کل کے لیسن کو تھوڑا سا ریکیپ کروں گی اور اس کے بعد آگے چلوں گی۔ یہ بتائیے کہ ہمیں توحید کے بارے میں جاننے کی ضرورت کیوں ہے؟ اس کی اہمیت کیا ہے؟ بتائیے، فائدہ کیا ہے؟ جی شابش۔ جو شخص توحید پر ہوگا تو اس کے سارے اعمال محفوظ ہو جائیں گے، اور اگر شرک کے ساتھ وہ کرے گا تو اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اور کیا فائدہ توحید کا؟ نہ صرف یہ کہ آخرت کی فلاح، اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالی کی پہچان اور اللہ پر صحیح ایمان کی وجہ سے انسان دنیا میں بھی امن میں ہوتا ہے، کیونکہ رب پر توکل آتا ہے، رب سے انسان دعائیں مانگتا ہے، اپنی تکلیف اور دکھ میں اس کو پکارتا ہے، اس سے محبت انسان کو خوشی بخشتی ہے۔ جب اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ سب سے بڑا احسان اس کا ہے ہم پر، وہ ہمیں سب کچھ دے رہا ہے، تو اس کی شکر گزاری سے جو دل کے اندر خوشی کے احساسات ہوتے ہیں، یعنی مختلف طریقوں سے آپ دیکھیں کہ دنیا میں آپ کو خوشی کے وقت بھی، غم کے وقت بھی،
جو اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اللہ سے دعا مانگنا ہے، اللہ کا سہارا لینا ہے، اللہ پر اعتماد کرنا ہے، اللہ کے آگے جھکنا ہے، اللہ سے اپنی امیدیں وابستہ کرنا ہے، تو یہ ساری چیزیں آپ کو دنیا میں ایک بالکل مختلف انسان بنا دیتی ہیں، جو اس کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ جس نے اپنے رب کو پایا ہی نہیں، وہ اس دنیا میں بھی جینے کا لطف نہیں پا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ پھر جب اللہ کی غلامی سے بھاگتا ہے یا اللہ کی عبادت سے بھاگتا ہے یا اللہ کی اطاعت سے بھاگتا ہے تو کس کی غلامی کا شکار ہو جاتا ہے؟ اپنے نفس کی۔ سب سے پہلے اپنے نفس کو الہ بنا لیتا ہے اور اپنے نفس کی غلامی کا شکار ہو جاتا ہے، اس کے بعد شیطان کی، بندوں کی، باقی سب کی۔ یعنی جب انسان اللہ کی غلامی سے نکلتا ہے، اللہ کو رب نہیں مانتا، اللہ کی پہچان نہیں رکھتا، اللہ کے بارے میں نہیں جانتا، تو پھر وہ غیر اللہ کی غلامی میں لازمی طور پہ آ جاتا ہے۔ تو اللہ کی غلامی بہتر ہے یا بندوں کی یا اپنے نفس کی؟ یعنی آپ خود سوچیں کہ جو لوگ نفس کے غلام بن جاتے ہیں پھر کیسی کیسی مشقت میں پڑتے ہیں اور کسی پل سکون نہیں ملتا۔ اسی طرح جو شیطان کی غلامی ہے۔ اور دوسرا فائدہ کیا ہوتا ہے جب انسان اللہ پر ایمان رکھتا ہے تو موت کے وقت اس کی موت بہت اچھی آتی ہے، ٹھیک ہے؟ موت کے وقت امن میں ہوتا ہے، سکون میں ہوتا ہے، اطمینان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، یہ کیفیت ہوتی ہے، اس پر کوئی خوف نہیں ہوتا۔ قبر میں داخل ہوتا ہے تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ وہاں وحشت نہیں ہوتی، کیونکہ دنیا میں بھی اس کو تنہائی میں وحشت نہیں ہوتی تھی، اس کو تنہائی کا کبھی خوف ہی نہیں آیا، اس کو دنیا میں بھی تنہائی کی کبھی پریشانی نہیں ہوئی۔ کیوں؟ وہ اکیلا ہوتا ہی نہیں کبھی، اس نے رب کو پا لیا ہے۔ وہ ہر فکر، پریشانی، غم، دکھ، محبت، ہر سارے جذبے اس کے کہاں مرکوز ہیں؟ رب کی ذات میں۔ جب کوئی باتیں کرنے والا نہیں، اس کا رب ہے جس سے وہ بات کر سکتا ہے۔ جب کوئی اس کا حال نہیں جانتا، کوئی اس کی مدد کو نہیں پہنچ سکتا، کوئی اس کے جذبات کو نہیں سمجھ سکتا، کوئی اس کی ضروریات کو پوری نہیں کر سکتا، وہ اس وقت بھی فکر نہیں کرتا کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اس کا رب ہے۔ تو تنہائی میں بھی، اندھیرے میں بھی، زمین پر بھی اور زمین کے اندر بھی جب وہ اترتا ہے تو سکون میں ہوتا ہے، اس پر قبر کی وحشت نہیں آتی۔ پھر اس کو سوالوں کے جواب بھی آتے ہیں۔ من ربک، وہ بہت اچھی طرح بتا سکتا کہ رب کون ہے، کیونکہ اس نے دنیا میں رب کو پا لیا تھا، اور جس کی موت اس پر آئی کہ اس نے رب کو پا لیا، یہ پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ قبر میں نہ بتا سکے کہ رب کون ہے؟ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ پھر آپ دیکھیے پھر امن میں کب ہوتا ہے انسان؟ جب قیامت کے دن سب اٹھائے جائیں گے تو ہر ایک ہول کھا جائے گا، خوف میں ہوگا، لیکن جس نے اپنے رب کو پا لیا وہ خوشی سے، یعنی اس پر وہ ہول نہیں ہوگا، وہ اطمینان سے اٹھے گا۔ حساب کے وقت بھی وہ اپنے رب کی ملاقات کا پتہ نہیں کب سے شوقین تھا، تو آج تو وہ دن آ رہا ہے کہ اپنے رب سے ملاقات کرے۔ یعنی محبت میں بھی ایک خوف جو ہوتا ہے وہ اور طرح کا ہوتا ہے، وہ وحشت نہیں ہوتی۔ ایک ہوتی ہے کسی سے وحشت اور ایک ہوتی ہے کسی کا خوف آؤٹ آف لو، تو اس وقت بھی وہ امن میں ہوں گے۔ پھر جب پل صراط کراس کر رہے ہوں گے وہ کس حال میں ہوں گے؟ پھر امن میں ہوں گے، پھر جنت میں پہنچ جائیں گے امن کے ساتھ، پھر رب کا دیدار کریں گے خوشی کے ساتھ۔ تو جس کا فوکس رب کی ذات نہیں اور چیزیں ہیں، اس کو یہ اطمینان نہیں نصیب ہو سکتا۔ تو کیا میننگ ہے توحید کا؟ وحد یوحد، توحید ایک کرنا، یعنی اللہ کو ایک ماننا کہ اللہ از ون اینڈ یونیک، ناٹ اونلی ون بلکہ یونیک، کوئی اس جیسا ہے ہی نہیں، ایز اے رب ان ہز نیمز اینڈ صفات، ایٹریبیوٹس، اینڈ ان ہز رائٹ آف ورشپ، اس کی عبادت میں، الوہیت میں یا الہیت میں، دونوں طرح کہہ سکتے ہیں اس کو۔ تو توحید کا جاننا، توحید پر زندہ رہنا، توحید پر مرنا، یہ انسان کی سب سے بڑی خوش قسمتی۔ اس کے بغیر نقصان ہی نقصان ہے، ہر طرح کا نقصان ہے۔ اب پوری طرح اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ پھر یعنی ہمارے دین کی بنیاد ہی توحید پر ہے۔ اگر ہمیں توحید خالص اور واقعی، جس کو توحید کہتے ہیں کہ الہ سے متعلق جتنی چیزیں وہ سب ایک جگہ اکٹھی کر دی جائیں، تو گویا ہم نے اپنے دین کو سمجھا ہی نہیں،
پھر ہم دین اسلام پر نہیں ہیں، وہ کچھ اور کہیے، لیکن ہمارے دین کی تو پہچان ہی توحید ہے. اسی کے لیے پیغمبر بھیجے گئے، اسی کے لیے کتابیں بھیجی گئی، اسی کے نتیجے میں جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہوگا کہ کون توحید پر ہے اور کون نہیں. اسی سے مومن اور غیر مومن کا یا مسلم اور غیر مسلم کا فرق پتہ چلتا ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس کے صحیح مفہوم کو سمجھیں. اگر ساری کتابوں کو چھوڑ کر اگر صرف قرآن مجید کو بھی دیکھا جائے، اور آپ ماشاءاللہ سب قرآن مجید کے طالب علم ہیں، کہ قرآن مجید کی ساری آیات اگر ایک نقطے کے گرد گھومتی ہیں تو وہ توحید ہی ہے. پورا قرآن توحید ہی کے گرد گھومتا ہے. مثلا ایک ہے وہ آیات جو اللہ کی ذات اور صفات کے بارے میں، جیسے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. ساری تو اس طرح کی جو آیات ہیں یہ ساری کی ساری کس کے گرد گھوم رہی ہیں؟ توحید اسماء و صفات کے بارے میں، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کی پہچان کے بارے میں کہ کون ہے وہ. دوسری وہ ہے کہ جس میں عبادت کا حکم دیا گیا ہے، یعنی عبادات سے متعلق ہے. وہ ساری آیات بھی دراصل کس معنی میں ہے؟ وہ بھی توحید کا سبق دیتی. مثلا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، پھر یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، پھر قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم، یعنی ابدا ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. ٹھیک ہے. پھر آپ دیکھیے کہ کچھ آیات اس نوعیت کی جس میں براہ راست عبادت کا حکم ہے. تیسری جس میں مختلف کاموں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے، یعنی حلال حرام کہہ لیجیے، حلال حرام سے متعلق آیات ہیں، کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے. قرآن مجید کی تقریباً 6600 آیات میں سے صرف 500 آیتیں اس سے متعلق ہیں قرآن میں، حلال حرام سے متعلق، اور باقی میجورٹی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات اور پہچان اور صفات، یا پھر کچھ جنت جہنم اور پچھلی قوموں کے انجام کے بارے میں. اب آپ دیکھیے کہ جتنے بھی احکام ہیں، جتنے بھی حلال و حرام ہیں، ان کا بھی اصل مقصود کیا ہے؟ مثلا قرآن مجید میں آتا ہے کہ کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. اب بظاہر کہا جا رہا ہے پاک چیز کھاؤ، حلال کھاؤ، لیکن اس کو ریلیٹ کس سے کر دیا گیا؟ انڈائریکٹلی عبادت سے. تو بات تو توحید پہ چلی گئی. پھر ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو تو حلال کھاؤ. باقی بھی جو حلال حرام سے متعلق آیات ہیں، اگر آپ ان کو پڑھیں خود گھر جا کے تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں بھی شروع یا آخر میں یہ کہیں نہ کہیں بات پھر اللہ کی عبادت کے ساتھ اور اللہ ہی کی طرف انسان کو موڑا جاتا ہے. چوتھی قسم کی آیات قصص ہیں، جیسے قصص الانبیاء ہے، پرانی قوموں کے قصے ہیں. ان میں بھی آپ دیکھیے کہ یا وہ قومیں کامیاب ہوئی یا وہ ناکام ہوئی، ان پہ عذاب آئے. کیا تھا مرکزی نقطہ جس کی وجہ سے ان کی فلاح یا ناکامی ہوئی؟ نوح علیہ السلام کی قوم کو کیوں ڈبویا گیا؟ عاد، سمود، باقی قومیں، ان سب کی شامت کیوں آئی؟ کس وجہ سے؟ شرک. تو انڈائریکٹلی کس پہ بات گئی؟ پھر ان سے بھی سبق کیا ملا ہم کو؟ توحید ہی کا. پھر اس کے بعد کچھ آیات ہیں جنت جہنم کے بارے میں. وہ بھی کیا بتاتی ہیں ہم کو کہ جنت کس کے لیے ہے اور جہنم کس کے لیے. یعنی یہ بڑی بڑی 5 کیٹیگریز ہیں. ان میں آپ دیکھیے کہ جتنی بھی آیات ہیں، ہر آیت کو آپ اس نظر سے پڑھنا شروع کر دیجئے. یا تو براہ راست اللہ کی ذات سے متعلق ہوگی، یا اس کی صفات سے متعلق ہوگی، یا پھر اس کے کسی حکم سے متعلق جس میں اصل مقصد پھر اسی کی عبادت کرنا ہے. پھر پچھلی قوموں کی جو مثالیں دی گئی، یا پیغمبر علیہ السلام کو جو تسلی دی گئی، یا ان کو جو دعوت و تبلیغ کا حکم دیا گیا، ان سب میں کیا ہے؟ دراصل توحید ہی ہے. تو توحید مرکزی نقطہ ہے کس چیز کا؟ پورے قرآن کا. اگر یہ کہا جائے نا کہ قرآن مجید کس چیز کی دعوت دیتا ہے، کس چیز کو فرم کرنے کے لیے کہتا ہے یا کر رہا ہے، تو وہ توحید ہی ہے. تو توحید کی کتنی قسمیں پڑھی تھی آپ نے؟ 3. کون کون سی؟ ربوبیہ، الوہیہ
اسماء و صفات 3. اگر دیکھا جائے تو پھر ہم ان کو مزید شارٹ کر سکتے ہیں, 2 بنا سکتے ہیں ان کی. ٹھیک ہے, ایک ہے ربوبیہ اور اسماء و صفات, کیونکہ ربوبیہ میں رب بھی تو اللہ کا نام ہے نا, پھر اس کے اندر جو مزید صفات آ جاتی ہیں, مزید اللہ تعالیٰ کے ایکشنز آتے ہیں. اور دوسری طرف الوہیہ یعنی عبادت, کچھ اللہ تعالیٰ کی صفات سے متعلق یعنی صفات ہے, اور کچھ کیا ہے عبادت سے متعلق ہے. تو اس لیے بعض علماء نے, ارلی پیریڈ کے جو علماء ہیں, انہوں نے توحید کی 2 قسمیں بیان کی ہیں, علمی اور عملی. علمی کیا ہے, جس میں اللہ کی ذات کے متعلق علم ہوتا ہے, اس کی صفات کے متعلق علم ہوتا ہے. اور عملی کیا ہے, جس میں اللہ کی عبادت کا حکم ہے. ٹھیک ہے, یا نظری اور عملی کہہ لیں, یا علمی اور عملی کہہ لیں, دونوں طرح ٹھیک ہے. تو اس میں جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعلق ہے, سب سے پہلے جس میں ربوبیہ آتی ہے. ربوبیہ کا لفظ کس سے نکلا ہے, رب. اگر آپ ڈکشنری دیکھیں جا کے, رب کے معنی دیکھیں, تو 8ویں صدی کا ایک افریقن اسکالر ہے جس کا نام ہے ابن منظور. ان کی کتاب ہے لسان العرب. کیا ہے کتاب کا نام؟ لسان العرب. انہوں نے رب کے معنی میں 5 صفحے لکھے ہیں, مختلف اینگل سے اس کو ڈسکرائب کیا. رب کون ہے, رب کس کو کہتے ہیں رب. اگر آپ خود اس ڈکشنری کو دیکھ سکیں, معلوم نہیں آن لائن ہے یا نہیں, دیکھ سکیں اور رب کا لفظ نکال کر آپ خود دیکھیں, تو بہت سی چیزیں چونکہ آیات اور احادیث کوٹ کی بھی ہوتی ہیں, ریفرنس کے طور پر کچھ شیئر ہوتے ہیں, تو وہ ایک آپ کو خود علمی وسعت ملے گی. لیکن اگر آپ خود نہیں بھی دیکھ سکتے تو مزید اس کو آپ دیکھیں کہ ربوبیت ایک عام ہوتی ہے اور ایک خاص ہوتی ہے. عام کیا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کا رب ہے, ذرے سے لے کر بڑی بڑی گیلیکسیز تک سب کا رب. کوئی اس کو مانتا ہے اس کا رب بھی, جو نہیں مانتا اس کا رب بھی. لیکن ایک خاص ربوبیت ہے, یہ ان کے لیے جو اس کو اپنا رب مانتے اور رب کی حیثیت سے اس کو پہچانتے اور اس کے ساتھ ان کا تعلق ہے, اور اسی بنا پر وہ اس کو پکارتے ہیں, رب زدنی علما, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. وہ کیا کہتے ہیں, ربنا اور ربی. وہ اس کو اپنا مانتے ہیں, وہ اس کے اثرات اپنی ذات پر محسوس کرتے ہیں. اب یہ آپ پر ہے کہ آپ رب کو کیسا رب مانتے ہیں, کتنا تعلق ہے آپ کا, کیسا تعلق ہے. تو ربوبیہ ایک عمومی ہوتی ہے اور ایک خصوصی ہوتی ہے. خصوصی میں پھر انسان اپنا رازق مالک اس کو سمجھتا ہے تو دعائیں بھی اس سے کرتا ہے اور اس کے ساتھ ایک خاص تعلق رکھتا ہے. تو رب کے 3 معنی کیا کیے گئے تھے, خالق مالک مدبر. اللہ تعالیٰ کیسا خالق ہے, جس نے عدم سے وجود میں لایا چیزوں کو, فرام نتھنگنس, کچھ بھی نہیں تھا وہاں سے اس نے چیزوں کو تخلیق کیا ہے. ہم انسان جب کچھ بناتے ہیں, مثلا کسی نے یہ گلاس بنایا تو جو اس کا مٹیریل تھا وہ کہاں سے لیا, اوریجنیٹ تو نہیں کیا نا, لیکن اللہ تعالیٰ نے جب اس کا یہ مادہ بنایا جس سے ہم نے, تو وہ اصل میں اصل خالق ہے. تو عدم سے وجود میں لانا جو ہے یہ ہے صفت خلق, اس میں کوئی اور شریک نہیں. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح الرزاق ہے, وہ القیم ہے, المدبر ہے. تو ان ساری صفات میں اللہ تعالیٰ کیا ہے, ایک ہے, اکیلا ہے, تنہا ہے, یکتا ہے. دیکھیے مثلاً آپ اپنے بارے میں سوچئے, آپ کو کس نے پیدا کیا, کیا سمجھتے ہیں آپ کا خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. آپ تو مانتے ہیں, کچھ لوگ جو یہ نہیں مانتے ان سے آپ کیا پوچھ سکتے ہیں, ان کو آپ کیسے سمجھا سکتے ہیں؟ مثلاً کیا دنیا میں سارے لوگ یہ مانتے ہیں کہ ان کو اللہ نے پیدا کیا؟ نہیں مانتے. تو ان کو آپ 3 سوال کیجئے کہ آپ کو کسی نے بھی نہیں پیدا کیا لیکن آپ پیدا ہو گئے. دوسرا یہ کہ آپ نے اپنے آپ کو خود پیدا کیا, اور تیسرا یہ کہ کسی کریٹر نے پیدا کیا, خالق نے پیدا کیا. تو ان تینوں میں سے زیادہ عقل کے قریب بھی کون سی بات ہو سکتی ہے؟ دیکھیے اگر کریشن ہے, ایکٹ ہے, تو کوئی کرنے والا بھی تو ہے نا. مثلاً آپ کمرے میں آتے ہیں اور آپ کے ٹیبل پر ایک گلاس رکھا, مثلا ایک سویٹ رکھی ہوئی آج کسی نے, تو پہلا سوال میرے ذہن میں گیا کس نے رکھی, یہ کون لایا یہاں. کوئی بھی نئی چیز آپ دیکھتے ہیں تو آپ سوچتے نا کس نے بنائی ہے, کہاں سے آئی.
بالکل ایک قدرتی سے سوال ہے نا جو ہر ایک کے دل میں آتے ہیں. پہلا سوال ہوتا ہے یہ کیا ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے, آپ کو سکھانا نہیں پڑتا, وہ خود ہی پوچھتا ہے کیا ہے. پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے کس نے بنایا, یہ کس نے بنایا, وہ کس نے بنایا. بالکل ایک فطری سوال ہے, انسان کے اندر سے اٹھتے ہیں, انسان کی انسٹنکٹ میں ہے, اس سے ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. اب آپ دیکھیے کہ اگر آپ بچے کو کہیں کہ نہیں کسی نے نہیں بنایا, کوئی نہیں لایا, تو ایک بچہ بھی کہے گا کہ پھر یہ خود سے کیسے آ گئی. مطمئن نہیں ہوگا اس جواب سے. کسی نے نہیں بنایا, کوئی بھی نہیں لایا, لیکن پھر یہ یہاں کیسے آ گئی. کوئی مانے گا اس بات کو؟ نہیں مانے گا. اچھا دوسری بات یہ تم نے بنایا, تم نے بنایا نا بچے, تو کہیں نہیں میں نے تو نہیں بنایا. تو پھر کسی اور نے بنایا. اچھا وہ کون ہے؟ اچھا پڑھ کے دیکھتے ہیں. میڈ ان, ہر ایک کو شوق ہوتا ہے میڈ ان لکھنے کا. چھوٹا سا کوئی کام کر لیتے ہیں نا تو بس ہم کہتے ہیں کہ ہمارا نام لگ جائے وہاں. تو اللہ جس نے سب کچھ بنایا, دیکھیے تخلیق کی دو قسمیں ہیں نا. پھر ایک ہے جس نے نتھنگ سے سم تھنگ بنائی, وہ ہے اصل خالق. اور ایک وہ ہے جس نے سم تھنگ سے کچھ ایک اور سم تھنگ بنا لی. تو کریٹر کون ہے پھر؟ تو کیا کوئی اور ہے اس کے سوا؟ ہل من خالق غیر اللہ. ایک سوال عام طور پہ ہوتا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں توحید صفات کا مطلب یہ ہے کہ جو صفات اللہ کی ہیں وہ کسی اور میں نہیں, لیکن بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم وہ صفات بندوں میں بھی دیکھتے ہیں. مثلا ابھی یہ خالق کی, تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ اللہ خالق ہے اور بندے بھی تو بناتے ہیں نا چیزیں. میڈ ان جاپان بھی تو ہوتی ہیں چیزیں. آپ کیسے کہتی ہیں صرف اللہ بناتا ہے, صرف اللہ خالق ہے؟ یعنی جو توحید کی قسمیں ہم پڑھ رہے ہیں اور یہ صفات صرف اللہ کی ہیں, کسی اور کی نہیں, یا اللہ ہی نے بنایا کوئی اور نہیں بنانے والا. تو پھر کنفیوژن آتی ہے نا کہ اچھا پھر ابھی تو آپ کہہ رہی ہے ٹافی فلاں کمپنی نے بنائی, تو پھر اللہ بھی خالق ہے اور یہ بھی خالق ہے, تو فرق کیا ہے؟ آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ دونوں میں کیا فرق ہے؟ جی نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے, باقی نقال ہیں. ٹھیک ہے, کریٹر وہی ہے, اوریجنیٹر وہی ہے, اور باقیوں نے تو ادھر ادھر سے نقل ماری ہوئی ہے. جی شابش, بغیر ظاہری اسباب کے جو پیدا کر سکتا ہے. باقی جو بنا رہے ہیں وہ اس کی دی ہوئی کوالٹیز کی وجہ سے بنا رہے ہیں اور اسی کے دیے ہوئے سے بنا رہے ہیں. دونوں چیزیں, مٹیریل بھی اس نے دیا, عقل بھی اس نے دی ہے, تو اس سے وہ ان چیزوں کو ری شیپ کر رہے ہیں بس, یا ڈسکور کر رہے ہیں. وہ رکھی ہوئی تھی کہیں, بس انہوں نے ڈسکور کیا, وہ کریٹر نہیں ہے. شابش, اللہ نے جو کچھ بنایا ہے وہ جب تک اللہ چاہے گا باقی رہے گا, لیکن بندوں کی چیزیں جو ہیں وہ سب آؤٹ ڈیٹڈ ہو جاتی ہیں, ختم ہو جاتی ہیں. اللہ کی جو صفات ہے, بیسیکلی آپ یوں کہیں کہ اللہ کی جو صفات ہے وہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہیں گی. اللہ کی صفات اٹرنل ہیں, ہمیشہ سے ہیں, ہمیشہ رہیں گی, کبھی اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی. اچھا انسانوں کا کیا ہوتا ہے؟ ایک وقت میں ہم ایک کام کرنے کے قابل ہوتے ہیں, کچھ عرصے کے بعد ہم کیا کہتے ہیں, وہ مجھے ریسیپی بھول گئی, اب تو مجھے سینا بھول گیا, اب مجھے یہ بھول گیا, سارا وقت یہ شکایت کر رہے ہوتے ہیں. تو فرق ہے نا پھر. ٹھیک ہے, اللہ کی تخلیق میں پرفیکشن ہے, انسان کی تخلیق امپرفیکٹ ہے. ایک تجربہ کرتا ہے, پھر دوسرا کرتا ہے, پھر تیسرا کرتا ہے, پھر اس کے بعد پھر کوئی نیا پہلو سامنے آ جاتا ہے. تو اللہ کی صفات اور بندے کی صفات میں جو ظاہری مماثلت نظر آتی ہے بعض اوقات, یہ کوئی میں نے کل 4 لفظ بتائے تھے نا کہ صفات کو اس طرح ماننا ہے کہ جس میں کیا نہ ہو, تحریف نہ ہو, تعطیل نہ ہو, تمثیل نہ ہو, تکییف نہ ہو. ٹھیک ہے, تو بعض صفات دیکھنے میں وہ بندے میں بھی نظر آتی ہیں اور اللہ تعالیٰ میں تو ہے ہی, تو پھر ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں. مثلا اللہ تعالیٰ رحمان ہے, رحیم ہے, اس کے اندر صفت رحم ہے, تو بندوں کے اندر بھی رحم کی صفت ہوتی ہے, تو پھر کیا یہ شرک نہیں ہو جائے گا؟ تو ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے وہ بندوں کی صفت سے کوئی مماثلت نہیں رکھتی, کوئی مشابہت نہیں رکھتی, کیونکہ بندوں کے اندر اگر رحم کی صفت ہے تو وہ کیسی ہے؟ اس کا حصہ نہیں ہے, اس جیسی نہیں ہے, اس کی عطا کردہ ہے اور ناقص ہے, کامل نہیں ہے, جبکہ اللہ تعالیٰ کی صفت کامل ہے. پہلی چیز تو یہ ہو گئی. اللہ تعالیٰ کی یہ صفات ذاتی ہیں جبکہ بندے کو عطا کی گئی ہیں, ہمیں ملی ہیں, ہماری ذاتی نہیں ہیں, وہبی ہیں, یعنی اللہ نے ہم کو عطا کی ہیں, ہمیں خود اپنے اندر نہیں ڈالی, وہ
یہ اپنی کوشش سے نہیں ہماری آئی. مثلاً اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں, بظاہر تو ایسا لگتا ہے نا جیسے اچھا اب دیکھنے کی یہ جو قوت ہمارے پاس ہے یہ ہماری ذاتی ہے, اللہ نے ڈالی نا ہمارے اندر اور لمیٹڈ ہے, تو کوئی مثال ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہیں بھی جا کے ان میں کوئی کسی قسم کی مماثلت نہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہمیشہ سے ہیں, ہمیشہ رہیں گی. بندے کی صفات محدود وقت کے لیے ہیں اور ویسے ہی محدود ہیں. اللہ کی صفات کامل, پرفیکٹ, اور ہماری امپرفیکٹ. بظاہر بعض چیزوں میں لگتا ہے کہ جیسے ہم بنانے والے ہیں, لیکن یہ دراصل اسباب ہے. ہم سبب ہیں کوئی چیز بنانے کا, کوئی مشین سبب ہوتی ہے, اس سے کچھ نکالا جاتا ہے, بنتا ہے, لیکن ان اسباب کو کس نے پیدا کیا؟ تو پھر اصل کریٹر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. یہ بات سمجھ آ گئی یا نہیں؟ میں انشاءاللہ تعطیل تمثیل کو تھوڑا سا اور آگے جا کے واضح کروں گی. ہے تھوڑی سی مشکل ٹرمز, لیکن ایک دفعہ اگر آپ کو سمجھ آ گئی بہت سے پہلو اور روشن ہو جائیں گے, غور و فکر کرنا آ جائے گا. اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں جو ہمیں پتہ ہیں اور جو نہیں پتہ, وہ بیک وقت ساری اس میں موجود ہے. اچھا ہماری کیا ہے؟ کوئی ایک کسی وقت ہوتی ہے, کسی وقت نہیں. دیکھ رہے ہوتے ہیں تو سن نہیں رہے ہوتے, سن رہے ہوتے ہیں تو دیکھتے نہیں ہیں, بول رہے ہوتے ہیں تو سن نہیں سکتے. یعنی کتنی لمیٹیشنز ہیں. یعنی جو ملا بھی ہے یعنی بہت ہی اس کی معمولی چیز ہے ہمارے اندر, لیکن پھر انسان کا حال دیکھیں کہ کیسا کیسا تکبر ہے اور کیسے خدا کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے. کوئی ہاتھ کھڑا کر رہا تھا جی. ان کا کہنا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے اپنی چند صفات میں سے انسان کو بھی کچھ حصہ عطا کیا ہے؟ اللہ کی صفات میں سے نہیں عطا ہوا, اس کا حصہ نہیں ہے, کچھ بھی حصہ نہیں, صرف لفظی مماثلت ہے, صرف لفظی ہے. یہ بھی یاد رکھیے. یعنی کہ جیسے رحم کی صفت اللہ تعالیٰ میں اور بندے میں ہے, تو اللہ نے اپنے رحم میں سے ہمیں نہیں دیا ہوا, یہ صرف لفظی مماثلت ہے اس کانسیپٹ کو سمجھنے کے لیے. اب یہ آپ کو غور و فکر کا موقع مل گیا نا, اب آپ اس پہ دیکھتے جائیے. ٹھیک ہے, تو تھوڑا سا ہم آگے بڑھتے ہیں. کل کچھ چیزیں اور بتائی تھی میں نے آپ کو توحید اسماء و صفات کے بارے میں. ان میں سے پہلی چیز یہ کہ جس اسم یعنی جو نام اور صفت قرآن اور صحیح سنت کے ٹیکسٹ یا نص میں آئی ہے, اس پر ایمان لانا ضروری ہے. ساری صفات کو ماننا ضروری, اللہ کے سارے ناموں پر ایمان لانا ضروری. کسی ایک کا بھی انکار نہیں کر سکتے, ورنہ توحید میں نقص ہوگا, ایمان ناقص ہوگا. تو اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کا اسی اسم کے ساتھ نام رکھنا چاہیے جس کے ساتھ اس نے اپنی ذات کا خود نام رکھا ہے. ہم اللہ کو نام نہیں دے سکتے کوئی. مثلا اللہ تعالیٰ نے اپنی کوئی صفت یا نام ڈاکٹر رکھا, تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ڈاکٹر ہے؟ نہیں کہہ سکتے نا. اب سمجھ آ گئی نا اس مثال کی. یعنی یہ جو بات میں نے کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہم اپنے پاس سے صفات نہیں بنا سکتے, اپنی عقل سے یا سوچ سے یا کسی بھی طرح. ہم شافی تو اس کو کہیں گے کہ شفا دینے والا ہے, لیکن ڈاکٹر نہیں کہہ سکتے. اچھا اسی طرح اللہ کریٹر تو ہے, انجینئر نہیں کہہ سکتے اس کو. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے کتاب بھیجی ہے, کیا ہم آتھر کہیں گے؟ کیا یہ کہہ سکتے ہیں قرآن مجید کا آتھر کون ہے؟ نہیں کہہ سکتے. اللہ تعالیٰ آتھر نہیں ہے, اس نے اپنا کہیں بھی نام آتھر نہیں بتایا, نہ ہی اپنی کوئی ایسی صفت بتائی. یہ باریک سا فرق ہے جو بعض اوقات ہم سے اوجھل ہو جاتا ہے, اور ہم جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو جو الفاظ یا صفات یا اسکلز بندوں سے ہم نے منسوب کر رکھی ہیں وہ ہم بعض اوقات لا علمی ناسمجھی میں اللہ تعالیٰ کے اوپر چشمہ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ایسی کوئی بات آپ نے نہیں کہنی, صرف وہی نام ہے اس کے, صرف وہی صفات ہے جو اس نے خود بیان کی ہیں. جب کبھی کوئی شخص کسی ایسی کریٹو اور انوویٹو قسم کی صفت کے ساتھ آپ کے سامنے آئے تو اس سے دلیل مانگیے کہ بھی کدھر لکھا ہوا ہے قرآن میں یا سنت میں, یہ نام کہاں سے پڑھا آپ نے اللہ کا. اگر نہیں ہے تو بس یہی ایک معیار رکھیے کہ اگر وہاں کہیں سے نہیں پڑھا تو اپنے پاس سے کوئی نام اللہ کو نہیں دینا. یعنی اب آپ اللہ کی ذات اور صفات کون سی دیں گے کون سی نہیں, واضح معیار ہے نا آپ کے پاس. بس اب کہیں پر بھی کوئی کہہ رہا ہو تو آپ اس کے دھوکے میں نہیں آئیں گے, نہ اس کو آپ فالو کریں گے, کیونکہ آپ کو پتا ہے خود کہ کیا اس کے نام ہے اور کیا صفات ہیں اور کیا نہیں ہے. رائٹ, اس میں نہ اضافہ کر سکتے نہ کمی کر سکتے.
یہ یاد رکھیے، جو بھی اس نے اپنے نام رکھے ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، نہ ہم نے اس میں اضافہ کرنا ہے نہ کمی کرنی ہے. نمبر 2، اور وہ اللہ کے لیے وہی ثابت کرتے ہیں اور اس صفت کے ساتھ اس کو متصف کرتے ہیں جس کے ساتھ اللہ نے اپنی کتاب میں خود اپنی ذات کو متصف کیا یا اپنے رسول کے ذریعے متصف کیا، بغیر تحریف، تعطیل، تکییف اور تشبیہ کے. اب ایک اور تھوڑی سی چیز ساتھ شامل کر لیجئے کہ نام وہی لینے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان ناموں میں نہ تحریف کرنی ہے، نہ تعطیل، نہ تکییف اور نہ تمثیل وغیرہ. اس کو میں آگے جا کے تھوڑا اور ایلیبوریٹ کروں گی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اگر ناموں میں کوئی اونچ نیچ کیا آپ نے، یعنی ایز اٹ از کی بنیاد پر لینا، اپنے پاس سے کچھ نہیں اس کو آپ ایکسپلین کر سکتے اپنی طرف سے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ سے ہر اس نام یا صفت کی نفی کرنی ہے جس کی نفی اللہ تعالیٰ نے خود کی ہے اپنی کتاب میں یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے. لیکن اس منفی چیز کی یا منفی صفت کی جو اپوزٹ ہے، ضد ہے، اس کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کو متصف کریں گے. ابھی ذرا سا بھاری جملہ آگے جا کے بتاؤں گی، اتنا سب سننا ہی کافی ہے. ایکچولی جب تک میں مثالیں نہیں دوں گی نا آپ کو بات سمجھ نہیں آئے گی، جتنی دفعہ بھی کروں گی، اس لیے تھوڑا آگے چلتے ہیں. ابھی صرف میں نے اصول تھوڑے سے بیان کیے، آگے جا کے احمد بن حنبل کا قول ہے اسماء و صفات کے بارے میں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی صفت بیان نہیں کی جائے گی مگر وہی جو اس نے خود اپنی ذات کی بیان فرمائی یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی. ہم قرآن و سنت سے آگے نہیں بڑھیں گے. ٹھیک ہے. ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ امت کے اسلاف اور ان کے اماموں کا، یعنی بڑے بڑے جو اسکالرز گزرے ہیں، ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اسی صفت کے ساتھ متصف کرتے تھے جو اس نے خود بیان کی یا جو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، بغیر تحریف و تعطیل کے اور بغیر تکییف اور تمثیل کے. ایسا اس بات جس میں تشبیہ نہ ہو، ایسی تنزیہ جس میں انکار نہ ہو. تنزیہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کو پاک قرار دینا کسی بھی عیب سے. تو اب اس میں نفی کر رہے ہیں نا کچھ چیزوں کی اللہ تعالیٰ کی ذات سے، تو جب نفی کرنے لگے تو جو صفات اللہ نے بیان کی ان کو ہٹا نہیں دینا ورنہ تعطیل ہو جائے گی. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. مثلا اللہ تعالیٰ کن صفات سے پاک ہے؟ آیت الکرسی میں بھی آتا ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نیند اور اونگ نہیں آتی. ولا یؤودہ حفظہما وما کان ربک نسیا. ٹھیک ہے. ان سب چیزوں سے ہم اللہ تعالیٰ کو کیا کرتے ہیں؟ پاک قرار دیتے ہیں. تو وہ جو ابھی بات میں کہہ رہی تھی نا سمجھ نہیں آئے گی، وہ اب سمجھ لیجئے. تو اس کے جو اپوزٹ ہے اس کو ہم مانتے ہیں. نیند اور اونگ کے اپوزٹ کیا ہے؟ جاگتے رہنا. حی لا یموت، تو اس کو ہم مانتے ہیں. پھر اچھا اس کے ذکر کی کیا ضرورت ہے کہ ہم ان کو نہیں مانتے؟ اس کے اندر ان عیبوں سے پاک قرار دیتے. یہ جو تسبیح پڑھتے نا آپ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس کا مطلب ہی کیا ہے؟ اللہ پاک ہے. کس چیز سے پاک ہے؟ ہر عیب سے، ہر کمزوری سے، ہر کمی سے. تو اس کی جب ہم نے نفی کر دی، تنزیہ کر دی، اس کو تنزیہ کہتے ہیں. پاک کر دیا ہم نے ان سب چیزوں سے، ہٹا دیا اللہ کی ذات سے ہر نقص کو، ہر عیب کو. تو پھر جو اس کے اپوزٹ ہے اس کو ہم مانتے ہیں، یعنی وہ صفت ہے اللہ کے اندر. مثلا جہل. جہل کیا ہوتا ہے؟ لا علمی. تو اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ علم. تو ہم نے اللہ کو پاک قرار دیا جہل سے، تو کس کو مانا؟ اس کے علم کو. اب سمجھ آ گئی؟ عادل ہے، ظالم کا عادل ہوگا. گڈ. جیسے یہود نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا تھا کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. تو ہاتھ بندھے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ان کے خیال میں بخیل ہے. تو اس کے اپوزٹ کیا ہے؟ غنی. تو اللہ تعالیٰ نے خود اس کا اس بات کر دیا نا اپنی اس صفت کا جو اس کی نفی کرتی. جیسے قریش مکہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کیسے زندہ کریں گے؟ ان ہڈیوں کو زندہ نہیں کر سکتے اور ہم مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھیں گے. تو ہم اس نقص سے اللہ تعالیٰ کو کیا قرار دیتے ہیں؟ پاک قرار دیتے ہیں. اور ہم کیا ایمان رکھتے ہیں؟ کہ وہ دوبارہ اٹھائیں گے، ضرور زندہ کریں گے. پھر آپ دیکھیے کہ جو میں نے یہ ذکر کیا تھا نا کہ بغیر تمثیل کے، یعنی کسی چیز سے مثال نہیں دینی اللہ تعالیٰ کی صفت کو. ٹھیک. کیوں؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، سورۃ الشورى. پھر اسی طرح تحریف کا کیا معنی ہے؟ قرآن مجید پڑھا نا آپ نے.
کتنی قسم کی تحریف ہوتی ہے؟ 2 قسم کی. شاباش. کون کون سی؟ لفظی اور مانوی. گڈ. تو اللہ تعالیٰ کی صفات میں ہم نے تحریف نہیں کرنی، نہ لفظی طور پہ نہ معنی میں. ٹھیک ہے. اچھا، تحریف کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو بدل دینا. یحرفون الکلمہ عن مواضعہ، آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات لے جانا یا ایک طرف مائل کر دینا، تبدیل کر دینا، یعنی کسی بات کو اس کے اصل معنی سے پھیر دینا یا اصل حقیقت کو اس سے نکال دینا. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ جو مانوی تحریف ہوتی ہے اس میں لفظ اپنی جگہ پر ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کہاں ہوتا ہے لفظ؟ اپنی جگہ پر ہوتا ہے، لیکن معنی میں تبدیلی کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور معنی میں تبدیلی سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ کے لیے اس صفت کو اپنی مرضی کے مطابق انٹرپریٹ کر دیتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے وہ معنی بتایا ہی نہیں ہم کو. ٹھیک ہے. اور لفظی تحریف کیا ہوتی ہے؟ جس میں الفاظ میں یا اضافہ کر دیتے ہیں یا کمی کر دیتے ہیں یا اعراب کو بدل دیتے ہیں، یعنی زبر زیر میں تبدیلی کر دیتے ہیں، اس کی حالت کو بدل دیتے ہیں. مثلا لفظی تحریف کی مثال ہے ہنتتن اور ہتتن، یہ لفظی تحریف ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی صفات میں کیسے تحریف ہوتی ہے، تھوڑی سی اس کی مثال بتاتی ہوں. مثلا قرآن مجید میں آتا ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا جیسے کلام کیا جاتا ہے. بعض نے اس کا اعراب بدل دیا اور کہا کلم اللہ موسیٰ، موسیٰ نے اللہ سے کلام کیا. یہ تحریف کی، اعراب بدلے نا. یہاں اصل میں کیا ہے؟ کلم اللہ، اللہ نے کلام کیا، تو انہوں نے کیا بنا دیا اس کو؟ کلم اللہ، اللہ سے کلام کیا. یہ لفظی تحریف ہے. کس نے کلام کیا؟ موسیٰ نے. تکلیمہ جیسے کلام کیا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرتا، یعنی کہ اس صفت کے اندر تبدیلی کر دیتے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ جیسے کلام کیا جاتا ہے ایسے اللہ نے کلام کیا. لیکن اس کی تردید کہاں سے ہوگی؟ ایک اور جگہ پر آتا ہے نا فَلَمَّا كَلَّمَهُ رَبُّهُ، یعنی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا کیا؟ کلام کیا. اسی طرح الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے. تو بعض لوگوں نے اس صفت کا انکار کیا ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے. پہلے ہر جگہ بتاتے ہیں، پھر کہتے ہیں مختلف چیزوں کے روپ میں ہے. وہ بندوں کے اندر اتر آتا ہے، وہ چیزوں کے اندر، اور پھر وہ اس سے شرک کے راستہ کیسے کھلتا ہے کہ مثلا نعوذ باللہ اگر کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ اس پلر کے اندر آ گئے ہیں، تو پھر وہ اس پلر کو خدا بنا لیتے ہیں، پلر کی پوجا شروع کر دیتے ہیں. یہ جتنے بھی لوگوں نے درخت شجر حجر کی پوجا شروع کی ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ خدا اس کے اندر موجود ہے. تو یہ انتہائی خطرناک عقیدہ ہے کہ جس میں لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. اللہ تعالیٰ اپنے علم کے ساتھ موجود ہے، لیکن اس کی ذات کہاں پر ہے؟ عرش پر ہے. الرحمن علی العرش استوى. جی، اللہ دل میں رہتا ہے. اس کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ میرے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہے یا اللہ کی یاد ہے، اس کا خوف ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ اتر کر اپنے وجود کے ساتھ آپ کے دل کے اندر آ گیا. اگر یہ مان لیا جائے تو پھر کیا نقصان ہوگا اس کا؟ اس بندے کو اوتار بنا لیں گے اور اس کو خدا سمجھ لیں گے. اب ایک وہ حدیث بھی ہے کہ میں انسان کا ہاتھ بن جاتا ہوں، پاؤں بن جاتا ہوں. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ توفیق مل جاتی ہے اللہ کی، نہ کہ نعوذ باللہ ہمارا ہاتھ کوئی خدا بن گیا. یہ نہیں مانا ہوتا. اینیوے آگے چلتے ہیں. ان چیزوں کو میں آہستہ آہستہ بیچ بیچ میں ایکسپلین کرتی رہوں گی، کیونکہ یہ سب ایک دن میں سب کچھ نہیں آ سکتا، لیکن ہلکا پھلکا سمجھ لیجئے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ تعطیل، تحریف کا معنی سمجھ آ گیا کہ لفظی تحریف کیا ہوئی؟ زبر زیر فرق کر کے معنی بدل دیا. اور مانوی کیا ہوئی؟ جیسے الرحمن علی العرش استوى، انہوں نے کیا کہا کہ یعنی کہ ہر جگہ ہے، اور معنی میں تبدیلی کر دی. تعطیل کا لفظ ہے نا عین طا لام سے ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا خالی ہونا، فارغ ہونا، چھوڑ دینا. وبئر معطلۃ،
وقصر مشید، پڑھے نا قرآن مجید میں. تو بئر معطلۃ کا مطلب ہے کہ اس بستی کے لوگوں نے وہاں سے پانی لینا چھوڑ دیا، پانی وہاں سے اب نکلتا ہی نہیں تھا، یعنی گویا وہ کنواں تو تھا لیکن اسے پانی نہیں تھا. تو اس سے کیا معنی سمجھ آیا تعطیل کا؟ کہ اللہ تعالیٰ کے اندر کسی صفت کو سمجھنا ہی نہ کہ اس کے اندر ہے، یعنی اللہ نے اپنی وہ صفت بتائی ہے اور وہ اس کو مانتے ہی نہیں، اس صفت کو اس کے اندر سمجھتے ہی نہیں. ٹھیک ہے. مثلا یہ کہنا کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے ہی نہیں، کریٹر کو ماننا ہی نہ، یہ کیا ہے؟ تعطیل. یا پھر اللہ تعالیٰ کو اس کے کمال مقدس سے معطل اور خالی کر دینا، یعنی اللہ تعالیٰ کی بعض صفات کو، مثلا اللہ تعالیٰ القدوس ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ بائبل میں بعض اوقات آپ کو اللہ تعالیٰ یا پیغمبروں کے بارے میں ایسی باتیں ملیں گی کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام سے ریسلنگ کی. اب یہ اللہ تعالیٰ کی اس صفت کے منافی ہے نا، یعنی گویا وہ اللہ تعالیٰ کے اندر القدوس صفت جو ہے اصل معنی میں اس کو نہیں مان رہے کہ وہ ان سب چیزوں سے پاک ہے. تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان کا انکار کرنا جبکہ وہ اس کے اندر موجود ہیں، اور ان کا اس کے اندر اقرار نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم سمجھتے ہی نہیں کہ اللہ دعائیں سنتا ہے مثلا، تو ہم کیا دعا مانگیں گے پھر؟ جو بئر معطلہ سے آپ مانا سمجھے نا کہ کنویں میں پانی ہے ہی نہیں، تو اگر ہم یہ سمجھیں کہ اللہ دعا سنتا ہی نہیں تو پھر ہم نے سمیع مجیب کی صفت کو ایز اٹ از مانا جیسے بیان کیا گیا؟ نہیں مانا. یا ڈائریکٹ نہیں سنتا، کسی اور کے ذریعے سنتا ہے، کوئی اور جا کے سناتا ہے. ٹھیک ہے. ہماری کہاں سنتا ہے؟ کتنا عام ہے یہ جملہ. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اندر اس صفت کو مان ہی نہیں رہے. اگر مانے تو ہم کہیں کہ نہیں وہ ہماری بھی سنتا ہے، سب کی سنتا ہے. یہ بات سمجھ آئی؟ اچھا، تکییف کا کیا معنی ہے؟ کہ کیسے، یعنی کسی چیز کو دوسری سے مثال دے کے سمجھانا تو تمثیل ہوگا، لیکن تکییف میں مثلا اللہ تعالیٰ، ایک فرقہ ہے جس نے بہت بحث مباحثے کے بعد یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ اتنے فٹ اونچا ہے، اتنا چوڑا ہے، اتنا لمبا ہے، اس کا ہاتھ اتنا بڑا ہے، فلاں چیز اتنی ہے. مثلا آپ دیکھیے کہ جب ہم چھوٹے تھے، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب کوئی بتاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے تو میں سوچنے لگ جاتی تھی کہ اچھا پھر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ مثلاً کتنا بڑا ہوگا. تو یہ جو مثلاً لفظ آ گیا نا، تو بچے اس طرح کے سوال بھی کرتے ہیں، اچھا یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ اس کمرے جتنا ہے؟ تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں نہیں، یہ نہیں کہہ سکتے. تو پھر بچہ پھر اصرار کرتا ہے، اچھا پھر کتنا ہے، کیسا ہے؟ کہ آسمان کی طرح ہے، آسمان جتنا ہے. اللہ تعالیٰ کتنے لمبے ہیں؟ آسمان تک لمبے ہیں. ایسی باتیں کرتے ہیں نا بچے. تو ان کو بھی یہ سمجھانا چاہیے کہ یہ ساری اللہ کی کریشن ہے، اللہ ان سب سے بڑے ہیں، کسی بھی چیز کی طرح نہیں ہے، وہ ان سب سے زیادہ اچھے ہیں. تو تکییف کیسے اور تمثیل کس کی طرح؟ لائک. تو ہم اللہ کی کسی بھی صفت کو مانتے ہیں لیکن یہ نہیں کہتے اس کی طرح ہے وہ، یا اس طریقے کا ہے. اس کو کوئی شیپ یا اس کو ڈیفائن نہیں کر سکتے ہم. یا بہت اچھی سی انہوں نے مثال دی کہ جب ان کو یہ بچپن میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے تو ان کے ذہن میں آیا کہ جیسے کلرڈ گیس پورے کمرے میں پھیل جاتی، تو ان کے مائنڈ نے خود بخود کیا کیا، اس کو کس سے تشبیہ دے دی؟ ایک موجود چیز سے. اینما تولوا فثم وجہ اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کو کسی ایک خاص ذات سے یا ایک خاص سمت سے تم مخصوص نہ کرو. یہ ہے صرف اتنا مطلب اس کا. یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے اللہ تعالیٰ مشرق کی طرف ہے یا مغرب کی طرف ہے. ٹھیک ہے. اس کا معنی صرف یہ ہے کہ یہ مت کہو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کسی ایک خاص ڈائریکشن میں ہے. ٹھیک ہے. اس کا یہ معنی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ موجود ہے، کیونکہ وہاں پر بات آئی تھی نا، یہود نے ایک حصے کو بنا لیا اپنا قبلہ اور نصارہ نے دوسرے کو بنا لیا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو تم مختلف سمتوں میں قید نہیں کر سکتے. یعنی اللہ کی عبادت کے لیے یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. یہ اس خاص کانٹیکسٹ میں بات ہے. تکییف کیسے، کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے تو کوئی کہے کیسے، کیا وہ بیٹھا ہے کسی کرسی پہ یا کسی تھرون پہ، یا کھڑا ہے یا نیچے بیٹھا ہے؟ یہ جو ڈیفائن کرنا ہے نا، یہ غلط ہے. بس استوا از استوا. جیسے امام مالک سے کسی نے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا کہ الاستوا معلوم والکیف مجہول والسؤال عنہ بدعہ.
وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، ٹھیک ہے نا، لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ۔ یہ کہتی ہیں کہ جیسے اس حدیث میں آئی یہ بات کہ اللہ کی محبت 70 ماؤں سے بڑھ کر ہے، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ کی محبت ماں کی محبت کی طرح ہے یا جتنی ہے، یا یہ نہیں ہے، اس کو ہم کسی اس میں نہیں، صرف یہ سمجھا کہ اس سے بھی بڑھ کے، اب وہ کتنی ہے کیسی ہے وہ نہیں یہاں کہا جا رہا، صرف یہ کہہ رہا ہے اس سے بڑھ کر ہے، اس جیسی اگر کہتے تو پھر اور بات، تو اس طریقے سے جیسا بتایا بس ہم اس کو اتنا ہی مانتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی جیسے قرآن و حدیث میں بتا دیا گیا۔ اگر آپ نماز کے دوران ایک نور کو دماغ میں رکھیں جو آسمان پر ہے، روشنی یا نور کو ہی دماغ میں بار بار لائیں، ساتھ لفظ اللہ کو دماغ میں رکھیں، تو اس میں تمثیل نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ روشنی کی طرح نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا لفظ اللہ جیسے لکھا ہوا ویسے نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو کسی چیز کو دماغ میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اللہ تو جیسا ہے میں تو اس کو ویسا ہی مانتی ہوں، مجھے تو اپنا دیدار نصیب کرنا بس۔ چلیے آگے تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں۔ اس وقت بھی میں نے آپ کو صرف چند ایک باتیں سوچنے کے لیے دی ہیں، یہ مت سمجھے کہ باب مکمل ہے، اس پہ پھر بات کروں گی، لیکن انشاءاللہ اگر زندگی رہی اور اللہ نے توفیق دی اللہ کے نام اور اسماء و صفات پڑھانے کی تو اس وقت پھر ایک بھرپور اس پر گفتگو ہوگی۔ ایسا کرتے ہیں کہ ہم تھوڑا سا کتاب کھول لیجیے جہاں کل چھوڑا تھا۔ کل ہم نے پڑھا تھا نا کہ نفع نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اس بات کو تھوڑا سا اور الیبوریٹ کروں گی پھر آگے چلوں گی انشاءاللہ۔ کل ہم نے پڑھا تھا کہ نفع نقصان کا مالک اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے، یعنی ہر چیز کا مالک وہ ہے تو نفع نقصان کا مالک بھی وہی ہے۔ زندگی میں جب کبھی کوئی نقصان ہو آپ کو تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے کہ کس کی وجہ سے ہوا ہے اور کیوں ہوا ہے؟ جب کوئی تکلیف آتی ہے تو کس کے حکم سے آتی ہے، کس کے اذن سے آتی ہے، کس کے فیصلے سے آتی ہے، اور اس تکلیف کو دور کون کر سکتا ہے؟ کیونکہ یہ ہمارے روزمرہ کا تجربہ ہے، تو اس معاملے میں ذہن کا واضح ہونا بہت ضروری ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ سورۃ یونس 107۔ اور اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو اس کے سوا اسے کوئی دور کرنے والا نہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے کہ تکلیف تبھی دور ہوگی، کوئی بیماری ہے، کوئی نقصان ہے، کوئی دکھ ہے، درد ہے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر تجھ سے اللہ تعالیٰ کو بھلائی کرنا چاہے فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو اس کے فضل کو بھی کوئی ٹالنے والا نہیں، اپنے بندوں میں سے جسے چاہے فضل سے نوازتا ہے اور بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو اس میں اصل بات کیا ہے کہ نفع و نقصان اصل میں اللہ ہی کی طرف سے ہے، یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ اس کے اذن کے بغیر کوئی نقصان دے ہی نہیں سکتا، کوئی تکلیف آ ہی نہیں سکتی، اور اگر اس نے اذن دیا تو اس کے پیچھے کوئی حکمت ہے، اس کی کوئی وجہ ہے۔ سورۃ تغابن میں آتا ہے ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ۔ سورۃ فاطر میں آتا ہے ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعد۔ اللہ اگر لوگوں کے لیے اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے تو اسے کوئی بند نہیں کر سکتا، اور جسے وہ بند کر دے اسے اس کے بعد کوئی کھولنے والا ہے ہی نہیں، کسی کے اختیار میں نہیں۔ تو اصل طاقت کس کی ہوئی؟ اللہ کی۔ پھر جس سے اللہ روک دے اسے کوئی دینے والا نہیں۔ وَلَئِن سَأَلْتُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ سورۃ الزمر آیت 38۔ ان سے کہو بھلا دیکھو جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اگر اللہ مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو تمہارے معبود اس کی پہنچائی ہوئی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں، اور اگر وہ مجھ پر رحمت کرنا چاہے تو کیا وہ اس کی رحمت کو روک سکتے ہیں؟ ان سے کہو مجھے اللہ کافی ہے، اور بھروسہ کرنے والے اسی پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ آپ نماز کے بعد ایک دعا پڑھتے ہیں جس میں یہی مفہوم آتا ہے، آتی ہے سب کو دعا اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع الجد منک الجد۔ اچھا اب آپ دیکھیے کہ
کیا حکمت ہے کہ یہ دعا نماز کے بعد ہوتی. اس وقت آپ اپنی اور دعائیں بھی کر رہے ہوتے ہیں نا, وہ دکھوں کی, تکلیفوں کی, پریشانیوں کی دوری کے لیے بھی آپ مانگ رہے ہوتے ہیں. تو ساتھ ہی آپ یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کرنا ہے تو نہیں کرنا ہے, اور نہیں تو کسی اور نے کچھ نہیں کرنا, یہ تیرے ہی ہاتھ میں. ہر دفعہ ہمیں ریئلائز کرایا جاتا ہے اور سب سے کاٹ کر اللہ ہی سے جوڑا جاتا ہے اس دعا کے ذریعے بھی. تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کا یہی مطلب ہے. ایاک نستعین صرف اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہمیں یہ یقین ہو کہ ہر فائدے اور نقصان کا مالک دراصل اللہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھی یہ اختیار نہیں دیا. اب یہ بات یاد رکھیے, سورۃ الاعراف 188 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ. آپ کہہ دیجئے مجھے تو خود اپنے آپ کو بھی نفع نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں, اللہ ہی جو کچھ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی زندگی میں نیکیاں کرتے رہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے درپے رہو, اللہ کی رحمت کے عطیات کے درپے رہو, کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنے رحمت کے عطیات عطا کرتا ہے. یعنی نیکی کرتے رہو اور رحمت طلب کرتے رہو. نیکی کے بدلے میں بھی ملے گا تو کیا ملے گا, وہ تو پہلے ہی اتنا کچھ آپ لے چکے ہیں کہ اگر آپ یہ کہیں کہ میری اس نیکی کی وجہ سے مجھے کچھ مل جائے, تو غیر اللہ کو نفع نقصان کا مالک سمجھنا شرک ہے. وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ. سورۃ یونس 106. اور اللہ کے سوا کسی کو مت پکارو جو نہ تمہیں کچھ فائدہ پہنچا سکتا اور نہ نقصان. اگر تم ایسا کرو گے تو تب یقیناً ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. ہمارے ہاں لوگ کس کو پکارتے ہیں دکھ میں, تکلیف میں, مشکل میں؟ بتائیے. عامل کو اور اہل القبور کو, قبروں پہ جا کے پکارتے ہیں. تو کیا ہمارے معاشرے میں یہ کانسیپٹ موجود ہے کہ لوگ مشکل وقت میں, دکھ, تکلیف, پریشانی میں اللہ کو چھوڑ کے اور دروازوں پہ چلے جاتے ہیں؟ ہے نا. اگر اولاد نہ ملے, اگر صحت نہ ملے, اگر روزی رزق نہ ہو تو کیا کرتے ہیں, جا کے کسی قبر پر ایک دھجی باندھتے ہیں یا کوئی اور اس قسم کے حرکتیں کرتے ہیں جس سے سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارا دکھ تکلیف دور کر دیں گے. کیا یہ شرک ہے یا نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جان رکھو اگر ساری دنیا مل کر تمہیں نفع پہنچانا چاہے تو نفع نہیں دے سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا, اور اگر سب مل کے تمہیں نقصان دینا چاہے تو نقصان نہیں دے سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا. اچھا, ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ توحید سے امن آتا ہے, سکون آتا ہے, چین آتا ہے. تو اس چیز کو جب ہم مانتے ہیں کہ اللہ ہی مالک ہے, تو مالک کے کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے نا, اللہ ہی نفع نقصان کا مالک ہے, تو اس سے سکون کیسے آ جاتا ہے؟ شکوے شکایتیں بھی ختم ہوتی ہیں اور ایکسپیکٹیشنز بھی ختم ہوتی ہیں کہ یہ ہم بعض اوقات کسی بندے سے نا توقع رکھ بیٹھتے ہیں یہ میرے لیے فلانا کام کرے گا. اچھا, پھر وہ نہیں کرتا, پھر کیا ہوتا ہے ہمیں؟ مثلاً بہت سی خواتین اپنے ہسبینڈ سے بہت سی چیزوں کی, یعنی شادی سے پہلے ماں باپ سے بہت گرے شکوے رہتے ہیں, پھر کہتے ہیں ہماری شادی ہو جائے گی, اپنے گھر چلے جائیں گے, پھر ہماری ساری باتیں پوری ہو جائیں گی. پھر شوہر ایسا ملتا ہے جو ماں باپ سے بھی بڑھ کے ظالم ہوتا ہے, پھر وہ ساری زندگی صرف روتی ہیں. وجہ کیا تھی کہ ہم نے سب کچھ اسی کو سمجھ لیا, اس کو خدا بنا لیا, ساری امیدیں اس سے رکھ لی, اپنا فائدہ نقصان اس کے ہاتھ میں دے دیا. اگر کوئی انسان جس سے ہماری کوئی توقع ہے وہ کام نہ کر سکے, ہماری توقع پہ پورے نہ اترے, تو دل کو ٹوٹنے سے کیسے بچایا جائے؟ کیا سوچ کے کہ اللہ کا اذن نہیں ہوا, اللہ نے اس کو توفیق نہیں دی, اللہ نے اس کے ذریعے نہیں مجھے دلوایا, اس کے ذریعے دلوانا نہیں تھا اس نے. اس کے ہاتھ میں نا, وہ جہاں سے چاہے دلوائے اور نہ دینا چاہے تو نہ دے. تو پھر آپ کا شکوہ ختم اور آپ مطمئن سکون میں آ گئے کہ میرے رب کا دروازہ کھلا ہے, اگر یہ بند ہوا ہے تو مجھے وہاں سے مل جائے گا جو اصل جگہ ہے ملنے کی. تو انسان پھر صرف اسباب کا غلام نہیں بن جاتا, ان سے پرے دیکھتا ہے کہ ان اسباب کو محرک کون ہے, دینے والا اصل کون ہے. پھر آپ کے لیے بندوں کو معاف کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے, کیونکہ جب آپ دیکھتے ہیں نا وہ بےچارے نہیں کر سکے, کوشش کے باوجود وعدہ نہیں پورا کر سکے یا کوئی کام نہیں کر سکے, تو آپ فوراً کیا سوچتے ہیں؟ توفیق نہیں ملی ان کو. پھر آپ کو ان پہ غصہ آنے کے بجائے بعض اوقات رحم بھی آنے لگتا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ اس کے ذریعے کام کروا دیتا.
لیکن اس کے ذریعے نہیں، اللہ نے کہیں اور سے کرانا. پتہ نہیں کس کی قسمت میں یہ نیکی لکھی ہے. تو بجائے اس بندے سے ناراض ہونے کے آپ اس کے لیے دعا کرنے لگتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ اللہ تو اس کو بھی معاف کر دے اور اللہ مجھے بھی معاف کر دے. پورا نقطہ نظر چینج ہو گیا نا؟ یا ابھی بھی نہیں ہوا چینج؟ کریں نا چینج، اپنا سوچ بدلیں. غم سے نجات کا طریقہ بتا رہی ہوں کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وہ غمگین نہیں رہتے. کیسے غم سے بچیں؟ قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا هو مولانا. توکل بھی آ جاتا ہے، وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون. ایگزیکٹلی مشکل یہاں ہے. کرے گا اور اس کو یہ کرنا ہی چاہیے کیونکہ میں نے اتنے نفل پڑھ لیے یا فلانا کام کر لیا، اب تو یہ ہو ہی جانا چاہیے. لیکن وہ اپنے رحم کی وجہ سے نہیں کر رہا کیونکہ اس کو زیادہ پتا ہے کہ اگر میں نے اپنے بندے کو یہ چیز دی تو مصیبت میں پڑ جائے گا. یہ اس میں بھی فائدہ ہے. اس لیول پر بھی انسان شکر گزار ہو جاتا ہے. پھر وہ ڈپریشن اور غم اور پریشانی اور نقصان کا وہ جو ایک انسان اپنے آپ کو ہلاک کر بیٹھتا ہے وہ اس سے باہر آ جاتا ہے. انشاءاللہ جب صحیح توحید سمجھ آ گئی تو انسان اپنے نفس کے بھی شکنجے سے باہر آ جاتا ہے. یہی اصل آزادی، یہی اصل عبادت ہوتی ہے. پھر انسان اس سے بھی باہر نکل آتا ہے. کبھی مجھے حیرت ہوتی تھی صحابہ کرام کے واقعات پڑھ کے کہ اتنی بے نیازی کہاں سے آئی ہے اور اتنا پروڈکٹیو ٹائم کیسے استعمال کیا. ہمارا وقت کہاں جاتا ہے؟ کسی نے ذرا سے کوئی بات کہہ دی نا تو فوراً گمان لڑا کے پتہ نہیں کہاں پہنچے رہتے اور اپنے آپ کو دکھی کیے رکھتے ہیں اور کیسی پریشانیوں اور مصیبتوں میں مبتلا ہو کے جو کرنے کا کام وہ چھوڑ دیتے ہیں. پھر جب دوسری دفعہ اس بندے سے ملتے ہیں تو پتہ چلتا ہے اس کا یہ مقصد ہی نہیں تھا جو ہم نے سمجھا تھا. کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہم. ہر سچویشن کو ہم اپنے کنٹرول میں لینا چاہتے ہیں، اپنی مرضی کے تابع کرنا چاہتے ہیں، خود اپنے ہی نفس کے غلام ہیں. چلیے تو آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ کسی دکھی شخص سے ملیے اور اس کو یہ کانسیپٹ سمجھائیے. لیکن یہ سمجھانا تبھی ہوگا جب کوشچن کے بعد کوشچن آپ اسی طرح کریں گے، جب آگے بڑھا کے اس کی کاؤنسلنگ کر لیں گے. دیکھو پھر کیوں ہلاک اپنے آپ کو کر رہے ہیں. تو آپ کے آس پاس کوئی ہے دکھی شخص جو جی آپ خود بھی ہو سکتے ہیں جی، تو لکھ کر اپنا سیلف انالیسس کیجئے. مثلاً آپ کو کس چیز کی فکر لگی رہتی ہے، کس چیز کا خوف ہے کہ کیا ہو جائے گا. اپنے خوف جتنے بھی ہیں نا آپ کے ان کو لکھ لیجئے. مثلا اندھیرے سے خوف آتا ہے، مثلاً بچھو سے خوف آتا ہے، مثلاً زلزلے سے خوف آتا ہے، یہ کچھ بھی. فیوچر کا خوف سب سے زیادہ تھا، پتہ نہیں شادی ہوگی بھی کہ نہیں، کوئی رشتہ ہی ابھی تک نہیں آیا. مرنے لگتے ہیں پھر اسی ڈپریشن میں، اور ماں باپ اس سے زیادہ ہلاک ہو رہے ہوتے ہیں. ان کی صحت تباہ و برباد ہو چکی ہوتی صرف یہ سوچ کے کہ بچی کی شادی نہیں ہو رہی. تو کیا اس ہلاکت سے شادی ہو جاتی؟ نہیں ہوتی. یہ کسی خاص جگہ انسان کا بہت دل ہو جاتا ہے کہ یہاں تو ضرور ہو جائے، اور وہاں نہیں ہوتی. پھر لوگ خودکشی کر لیتے ہیں ہیرو بننے کے لیے، اپنی وفاداری شو کرنے کے لیے، اور ہمیشہ کی ہلاکت میں جا پڑتے ہیں. اس قدر ناسمجھی کی باتیں. لیکن یہ اللہ کی بڑی مہربانی تھی کہ اس نے آپ کو کسی مصیبت سے بچایا، لیکن ہم سمجھ کے ہی نہیں دیتے کیونکہ عقل ہی کم ہے. اور پھر آپ پتہ ہے جب یہ توکل آتا ہے نا اور نفع نقصان کا مالک آپ اللہ کو سمجھ لیتے ہیں نا، تو جس چیز میں ڈر لگنے لگتا ہے میں نے یہ نہ کیا تو یہ نقصان ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا، تو پھر آپ کوشش کرنے کے بعد اس کے بعد کہتے ہیں بس اللہ تیری حفاظت میں تیرے حوالے، اور میں سو رہا ہوں جا کے، اب میں نے دروازے بند کر لیے ہیں، اب بھی اگر کوئی چور آتا تو پھر تو نہیں سنبھالنا ہے. اللہ اعز مما اخاف واحذر. اللہ اس چیز پر غالب ہے. عزیز کا معنی عزت میں غلبہ بھی ہوتی، وہ اس پر زیادہ غالب ہے جس سے میں ڈر رہا ہوں، وہ اس کی طاقت زیادہ ہے. تو اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دیتا ہوں. ٹھیک ہے نا. چلیے پھر یہ کہ وہ جو دعا ہمیں سکھا دی کہ بسم اللہ الذی، اللہ کے نام کی برکت سے کوئی چیز نقصان نہیں دیتی. لا یضر مع اسمہ شیء، مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نجد کے اطراف میں ایک غزوہ میں شریک تھے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد سے واپس ہوئے تو آپ کے ساتھ یہ بھی واپس ہوئے. راستے میں قیلولہ کا وقت ایک ایسی وادی میں جس میں ببول کے درخت بکثرت تھے. آپ نے اس وادی میں پڑاؤ کیا، صحابہ پوری وادی میں پھیل گئے. آپ نے بھی ایک درخت کے نیچے قیام کیا، تلوار لٹکا دی، ہم سب سو گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پکارنے کی آواز سنائی. دیکھا تو ایک بدوی آپ کے پاس تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے غفلت میں میری ہی تلوار مجھ پر کھینچ لی تھی.
وہ یاد ہے قصہ سب مشہور ہے. اور میں سویا جب بیدار ہوا تو ننگی تلوار اس کے ہاتھ میں تھی. اس نے مجھ سے کہا تمہیں کون بچائے گا؟ تو میں نے کہا اللہ. 3 مرتبہ اس نے کہا تو میں نے کہا اللہ. یہ کہنے سے اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی. یعنی اللہ کے نام کے ساتھ یا اللہ کے نام کی بھی برکت ہوتی. اس سے بھی دل ڈر جاتے ہیں, اس سے دشمن گھبرا جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عرابی کو پھر کوئی سزا نہیں دی. پھر اس کے بعد حب الہی اور خشیت الہی, اس کو ہم نے شروع کیا تھا نا, تھوڑا سا اس کو پڑھ لیتے ہیں ذرا. پہلا پیراگراف ہو گیا تھا. انسان دنیا میں بہت سی چیزوں سے محبت کرتا ہے, لیکن یہ محبت پابند غرض اور محدود ہوتی. یعنی محبت کی بھی کوئی وجہ ہوتی. اس میں دراصل اس فائدہ یا لذت سے محبت ہوتی ہے جو کسی چیز سے حاصل ہوتی. مثلا جو چیز ہمیں پسند تھی اگر وہ تبدیل ہو جائے اور اس میں حسن باقی نہ رہے تو محبت اور پسندیدگی بھی ختم ہو جائے گی. اس کے برعکس اللہ تعالیٰ کی محبت جو ایک مومن محسوس کرتا ہے ہر غرض سے آزاد اور لامحدود محبت ہوتی. اسی طرح انسان دنیا میں بہت سی چیزوں سے ڈرتا ہے. مثلا دہکتی ہوئی آگ, وحشی درندے, مہلک زہر اور طاقتور ظالم سے ڈرتا ہے. لیکن یہ ڈر بھی محدود اور مقید ہے. خوف کا باعث دراصل نقصان سے بچنا ہے جو ان چیزوں سے پہنچ سکتا ہے. اس لیے جب انسان خود کو ان چیزوں کے نقصان سے محفوظ کرتا ہے تو خوف بھی دور ہو جاتا ہے. اس کے برعکس اللہ تعالیٰ سے خوف اور اس کی خشیت لامحدود اور ہر قید سے آزاد ہے. دراصل اللہ سے محبت اور اس سے ڈرتے رہنا ہی توحید کی بنیاد اور عبادات کی روح ہے. اللہ سے محبت کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو محبوب اور معشوق جان کر اس کی شان میں قصیدے لکھے جائیں, اور نہ اس سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسی دہشت اور گھبراہٹ ہو جو موجب نفرت ہو. یعنی بعض لوگ اللہ کے ڈر میں سائیکک ہو جاتے ہیں, ان کو ہال پڑنے لگتے ہیں, دورے پڑنے لگتے ہیں, اور وہ عجیب و غریب حرکتیں شروع کر دیتے ہیں. کیا ہے کہ جی ہم اللہ سے ڈر رہے ہیں. کیا صحابہ کرام میں ایسا ہی ڈر تھا اللہ کا کہ جس نے ان کو بیکار بنا کے رکھ دیا اور دوسروں پہ ایک بوجھ بنا دیا؟ نہیں. اور کیا وہ ایسی مجنونوں والی محبت کرتے تھے اللہ سے کہ بس اسی کے راگ گاتے رہے اور کوئی کام نہ کر کے دے؟ ان کی تو ساری محبتیں عمل میں ڈھل گئی تھی. ایک غزوے سے واپس نہیں آتے تھے, دوسرے کی تیاری شروع ہو جاتی تھی, دوسرے کے لیے بلاوا آ جاتا تھا. ایک جنگ ختم نہیں ہوتی تھی تو اگلی تیار ہوتی تھی, اور وہاں جان کے سودے تھے. صرف محض کوششیں نہیں تھی. ہر جنگ کی جو پکار تھی اس میں کیا تھا؟ آؤ جان دو. یعنی اپنے آپ کو ذرا رکھ کے دیکھے نا, تو کتنے لوگوں کا ایمان پھر ثابت رہے گا. تو کیا صحابہ کرام اللہ سے محبت کرتے تھے اور ہر چیز سے بڑھ کے کرتے تھے؟ تو وہ محبت کیسی تھی؟ صرف گانے بجانے کی حد تک, نشید پڑھنے کی حد تک, یا نشید سن کے لہرانے کی حد تک, یا جھومنے کی حد تک؟ بس اس محبت نے اپنا ثبوت کیسے دیا؟ عمل کر کے دکھایا, جان ہتھیلی پر رکھ کے دکھائی کہ کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں, کچھ بھی دے سکتے ہیں اللہ کو ہم. بلکہ اللہ سے محبت کے معنی یہ ہے کہ نفسانی خواہشات اور شیطانی وسوسوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور خوشنودی کو ترجیح دی جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی اطاعت کی جائے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. تو اگر آپ کا اتباع کرنا پڑا اللہ کی محبت کو پروو کرنے کے لیے تو کیا کرنا پڑے گا؟ پھر کتنے بجے اٹھنا پڑے گا؟ 7:30. ٹھیک ہے نا. پھر اور کیا کیا کرنا پڑے گا؟ کیونکہ بتا دیا گیا نا, ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو اللہ سے محبت ہے, فاتبعونی, تو چلے پروفٹ کے پیچھے چلیں, دیکھیں کیا کرتے تھے صبح شام, ان کے کیسے تھے, پتہ چل جائے گا کتنی محبت ہے. دعوے بہت آسان ہیں. اسی طرح خوف الہی سے مراد حرام چیزوں اور ناجائز کاموں سے پرہیز کرنا ہے. یہ اصل مطلب اللہ سے ڈرنے کا. اور ثواب آخرت کو دنیاوی لذتوں پہ ترجیح دینا ہے. مکمل اطاعت یعنی ہر کام میں اور ہر حال میں اطاعت, خواہ وہ ہمیں پسند ہو یا نہ ہو, خواہ اس کی حکمت ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے, صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. اور یہی اطاعت دراصل اللہ تعالیٰ سے محبت کا نتیجہ بھی ہے اور اس کی نشانی بھی ہے. ٹھیک ہے. تو پہلی بات یہ کہ اللہ سے محبت کیسی؟ ہر چیز سے بڑھ کر, والذین آمنوا اشد حبا للہ. اور پھر اللہ اور اس کا رسول ہر چیز سے بڑھ کر محبوب, جیسے حدیث میں آتا ہے. انس بن مالک کہتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں پوچھا کہ کب آئے گی قیامت. آپ نے فرمایا تم نے کیا تیاری کی ہے؟ اس نے عرض کیا میں نے اس کے لیے بہت ساری نمازیں, روزے اور صدقے تیار نہیں کیے, بلکہ اللہ رسول سے محبت رکھتا ہوں. فرمایا پھر تمہارا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا جن سے تمہیں محبت ہے, یعنی پھر آٹومیٹیکلی تم اس راستے پہ چل پڑو گے. ٹھیک.
تو وہ کیسی ہے محبت؟ ایسی محبت کہ اللہ کو ناراض نہ کیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے لوگوں کو ناراض کر کے اللہ کو راضی کیا اللہ تعالیٰ اسے لوگوں سے کافی ہو جاتے ہیں، اور جس نے لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کیا اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں کے حوالے کر دیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں. پھر ساری زندگی اللہ کے لیے جینا، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. پھر ایسی دعائیں کرنا رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضا. ایسا کام کروں کہ جو تجھے پسند آ جائے، ایسا شاہکار بناؤ. وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. پھر اللہ کی محبت کی ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے کلام سے محبت ہو جاتی ہے، قرآن سے محبت ہو جاتی. ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا میں سورۃ اخلاص سے محبت کرتا ہوں. تو آپ نے کیا فرمایا؟ تمہارا اس سورت سے محبت کرنا تمہیں جنت میں داخل کر دے گا. پھر اللہ سے ملاقات کا شوق پیدا ہو جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ سے محبت رکھتا ہے وہ اللہ سے ملنا پسند کرتا ہے، اللہ کی ملاقات کا شوق ہو جاتا ہے. تو دعا کون سی کرنی چاہیے اللہ کی محبت کے لیے؟ اللہم انی اسألک حبک و حب من یحبک و حب عمل یقربنی الی حبک. لیکن ایک نقطہ اس سارے میں یاد رکھیے کہ اطاعت کے بغیر محبت کوئی چیز نہیں. خالی باتیں زبانی کلامی یہ محبت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، صرف شعر و شاعری محبت نہیں ہے. یوسف علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی؟ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. پھر اس کو اللہ والوں سے محبت ہو جاتی. ان سے کیوں محبت ہوتی؟ کیا اس کی ضرورت ہے؟ قرآن سے محبت، تہجد سے، نماز سے، صدقے سے، ان ساری چیزوں سے کیوں محبت ہوتی ہے انسان کو؟ کیونکہ یہ سارے کس طرف لے جا رہے ہوتے ہیں اس کو؟ اللہ کی محبت کی طرف لے جا رہے ہوتے ہیں. اللہ والوں سے بھی محبت اس لیے ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی طرف لے جا رہے ہوتے ہیں. پھر وہ ان کی ذات میں نہیں اٹک جاتے بلکہ اللہ کی طرف بڑھنے والے لوگوں سے محبت کرتے ہیں. اور اس کا معیار بھی ہے کہ اگر ان کی محبت اللہ کی محبت میں اضافے کا باعث ہے تو ٹھیک، اور اگر ان کی محبت اللہ سے محبت میں کمی اور ان کی ذات میں محبت میں اضافے کا باعث ہے تو یہ اللہ کے لیے محبت نہیں، پھر یہ نفسانی محبت ہے. تو اس کو بھی درست کرنے کی ضرورت ہے. پھر اللہ کی خشیت، اللہ سے ڈرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں نجات دینے والی، جن میں سے ایک چھپے ظاہر میں اللہ کی خشیت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 7 آدمی جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، ان میں سے ایک وہ کہ جس نے اللہ کو یاد کیا تو اس کے آنسو بہ نکلے، یعنی اللہ سے ڈر کے. اور جو قطرہ اللہ کے خوف سے بہتا ہے یہ قطرہ اللہ کو بہت محبوب ہے. ایک وہ قطرہ جو اللہ کی راہ میں خون کا بہتا ہے، اور ایک وہ قطرہ جو اللہ کی راہ میں آنسو کا بہتا ہے. یہ دونوں ہی قطرے اللہ کو بہت پیارے ہیں. جو اللہ کے خوف سے روئے گا وہ جہنم میں نہیں جائے گا. لیکن اللہ سے حقیقی معنوں میں کون ڈرتا ہے؟ جو علم رکھتا ہے. انما یخشى اللہ من عباده العلماء. تو لا الہ الا اللہ کی شروط میں سب سے پہلی جو تھی علم، اور علم یعنی اللہ کی معرفت اور پھر اللہ کے احکام کا. تو خود بخود پھر ڈر آتا ہے. اور ہر جگہ اللہ سے ڈرنا چاہیے، صرف چند لوگوں کے سامنے نہیں. اتق اللہ حیثما کنت، دنیا کے کسی بھی حصے میں ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ سے خشیت کیسے تھی؟ ثابت کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کے سینے سے رونے کی وجہ سے ایسی آواز آ رہی تھی جیسے کوئی چکی چل رہی تھی. اس میں بھی آپ کا اتباع کیسے کریں گے؟ نماز میں کبھی اگر رونا آئے بھی تو اس کی وجہ کیا واقعی اللہ کا ڈر ہوتا ہے یا ہم کسی بندے کی باتوں کی وجہ سے دکھی ہو کے رو رہے ہوتے ہیں اللہ کے سامنے؟ خود کو وہاں بھی چیک کرنا چاہیے کہ رو بھی رہے ہیں، یعنی جس کو ہم اللہ کی خشیت کے آنسو کہتے ہیں، کیا وہ اللہ سے ڈر کے آنسو نکلتا ہے جو اللہ کو بہت محبوب ہے، یہ لوگوں کی باتوں سے ہرٹ ہو کے نکل رہا ہے؟ ٹھیک ہے نا، بعض اوقات ہم اللہ کے سامنے تنہائی میں رو رہے ہوتے ہیں لیکن وجہ اللہ کا ڈر نہیں ہوتا. پھر آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے فرمایا کیا وجہ ہے کہ میکائیل مجھے کبھی ہنستے دکھائی نہیں دیے؟ انہوں نے کہا جب سے جہنم کی آگ کو پیدا کیا گیا اس وقت سے میکائیل نہیں ہنسے، کیونکہ انہوں نے دیکھا اس کو نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں معراج کی رات فرشتوں کے پاس سے گزرا اور جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی خشیت کی وجہ سے بوسیدہ ٹاٹ کی طرح لگ رہے تھے. بوسیدہ کارپٹ سمجھ لے جیسے بالکل جیسے دبے ہوئے. اور قرآن مجید کی قرأت کے سلسلے میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جب وہ تلاوت کر رہا ہو تو آپ کو لگے کہ وہ اللہ سے ڈر رہا ہے. اپنے آپ کو اس معیار پہ پرکھیے.
جتنے بھی لوگ تجوید پڑھ رہے ہیں، تجوید پڑھتے وقت اور سنتے وقت یہ معیار بنا لے اپنا کہ پڑھنے والا سننے والا کیسے لگے جیسے یہ اللہ سے ڈر رہا ہے. عام طور پر ہماری ساری توجہ کس پہ ہوتی ہے کہ ہماری قرات کیسی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.